انسان کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسان کو اذیت اور تکلیف نہ دیں۔ ہم پیچھے پڑ آئے، اختلاف ادب کے ساتھ کرو، ذات پات کا فرق ختم کرو، لوگوں کی عزت نفس کی حفاظت کرو۔ چوتھا، ان کی مذہبی وابستگی کا بھی احترام کرو۔ اب اندازہ کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں اور عیسائیوں کی مذہبی وابستگی کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم نے دین کہاں سے لیا کہ تیرا پیر اور ہے، میرا پیر اور ہے، تیری جماعت اور ہے، میری جماعت اور ہے، تو فلاں کے ساتھ منسلک ہے، میں فلاں کے ساتھ منسلک ہوں، لہذا تیرا اور رستہ میرا اور رستہ۔ ہم نے اہل سنت و جماعت کے اندر یا اس سے اوپر ہو جائیں تو دین اسلام کے اندر ہم نے اتنا رکھنا ڈال دیا کہ ہم کسی دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور علیہ السلام عیسائیوں کو اپنی مسجد میں بٹھاتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں، مشرق کی طرف رخ کر کے پڑھنا ہے، عبادت کرنی ہے کر لو، اور ہم دوسروں کو اپنی مسجد میں آنے دیتے ہیں کہ نہیں آنے دیتے، کسی اور کی مسجد میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، کسی اور کی وابستگی کا حیا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ہم تو ٹارچر کرنے کے لیے اس کی جماعت نہیں، اس کے پیر پہ ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں۔ یہ ایک عظیم مشن ہے جس پر 4 دہائیوں سے زیادہ، 40 سال سے زیادہ ہو گئے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی آپ کام کر رہے ہیں 2 درجات پر۔ ایک وہ ہے اتحاد کے پلیٹ فارم، اتحاد بین المسالک، اور اس سے اوپر ہے اتحاد بین المذاہب۔ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ کسی ایک پلیٹ فارم پہ اگر جمع ہوں تو دین اسلام کہتا ہے اس کی گنجائش موجود ہے، اور ہمیں اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی ہم نے تو کر کے دکھایا۔ میلاد شریف کی سالانہ کانفرنس ہوتی ہے مینار پاکستان پر، حضور شیخ الاسلام اس کی قیادت فرماتے ہیں، خصوصی خطاب کرتے ہیں۔ ہمارے اس سٹیج پر یہودی بھی آتا ہے، عیسائی بھی آتا ہے، سکھ بھی موجود ہوتا ہے، ان سب کو بلا کے ہم مصطفیٰ پاک کی سیرت سناتے ہیں۔ ہم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ ہم نے اللہ کے قرآن سے لیا، مصطفیٰ پاک کے فرمان سے لیا۔ بین المذاہب، پھر بین المسالک۔ بھائی بین المذاہب ہم اتحاد کیا کریں گے؟ ہم تو بین المسالک نہیں کر رہے، ہم دوسرے مسلک والے کو قبول نہیں کرتے، جبکہ اللہ کا قرآن اور پیارے مصطفیٰ پاک کی سیرت طیبہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دوسرے کے مذہبی احساسات اور جذبات کا احترام کیا جائے۔ یہ انسانیت کا احترام ہے۔ احباب ذی وقار آئیں اس پیغام کو عام کریں۔ بندہ بندے دا داروے، بندہ بندے کا ہیلپر اور معاون بن جائے، بندہ بندے کی عزت کرے، احترام کرے، اس کی زندگی کو آسان کرے، تو ہمارا اس دنیا میں رہنا بھی آسان ہو جائے۔ ہر کوئی دوسروں کے حصے کی خوشی اسے دے، اس کے حصے کی خوشی اللہ خود بخود اس تک پہنچا دے گا۔ اس کوشش میں ہم انشاءاللہ تعالی تحریک منہاج القرآن یہ کام کر رہی ہے، حضور شیخ الاسلام کی قیادت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔